بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو دو انسانوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کعبے کا طواف کر رہے تھے اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، لیکن وہ پانی ان کو گیلا نہیں کر پا رہا تھا۔ ناظرین جانتے ہیں پانی کا کام کیا ہے؟ گیلا کرنا، لیکن آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ پانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گیلا نہیں کر رہا تھا۔ وہ پانی تو وہی ہوتا ہے جسے ہم H2O کہتے ہیں، یا پھر پانی کی کوئی اور فارم ہو، شکل ہو، یا پانی ہو یا لیکوڈ ہو۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب اس دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ کائنات کے کسی اور کہکشاں سے زمین بنایا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کہکشاؤں میں پانی کہاں سے آیا؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا عرش پانی پر تھا تو وہ پانی کہاں سے آیا؟ قرآن و حدیث میں ان سوالوں کا جواب انتہائی خوبصورتی سے موجود ہے، اور موجودہ سائنس نے آج کائنات کے دور دراز کہکشاؤں میں بھی ایک ایسی کھوج کی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے پانی تخلیق کیا تھا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا، جس کا ذکر قرآن کی سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے 18 میں موجود ہے، جسے قرآن میں بیری کا ایسا درخت کہا گیا ہے جس کی جڑوں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، جن میں 2 نہریں جنت میں چلی جاتی ہیں اور 2 زمین پر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک فرشتوں کی ایکسیس ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اس مقام سے بھی آگے اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس درختوں کی جڑوں سے پانی نکلنے کے ذکر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں ہر طرف پانی موجود ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا کافروں نے یہ خیال نہیں کیا کہ آسمان اور زمین جڑے تھے، تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا اور عرش عظیم کا رب ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا، اور اللہ نے اس پانی کے 2 حصے کر دیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا کہ پانی کس چیز پر تھا، تو آپ نے فرمایا پانی ہوا کی پیٹھ پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا ڈیفرنس ہے، 500 سال کا ڈسٹنس ہے، فاصلہ ہے۔ پہلے آسمان کے اوپر پانی ہے، پھر 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر دوسرے آسمان کے اوپر پانی ہے، پھر تیسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے اور اس کے اوپر پانی ہے، پھر اسی طرح پانی کے ہر لیئر کے اوپر 500 سال کا فاصلہ، پھر اس کے اوپر پانی، اور آخر میں 7ویں آسمان اور اس کے اوپر بھی پانی، اور پانی سے اوپر اللہ کا عرش۔ اور یہ تخلیق کائنات کی جو ہوئی ہے 7 آسمانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر موجود تھا، اور اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات اور آسمانوں کی تخلیق کے بعد ہر آسمان کے اوپر رکھا، اور اسی پانی سے ہر جاندار کی تخلیق کی، کہ جس کا تفصیلی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں سائنس کی۔ سائنس کہتی ہے کہ ہماری یہ پوری کائنات ایک ویکیوم کی طرح ہے، لیکن رسول اللہ کی ایک حدیث کے مطابق آسمانوں میں جو کچھ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے یہ سب ایک لیئر یعنی ایک ویو ہے جو سٹک ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، اور لیئر کا تعلق پانی سے ہے۔ اب یہ سب کچھ اربوں کھربوں ستارے یہ سب پانی کی ایک لہر میں تھما ہوا ہے، اور سائنسی زبان میں یہ اس لیے تھما ہوا ہے کیونکہ زمین کے اوپر خلا میں گریوٹی نہیں ہے، اس لیے ہمیں بارش کے قطرے بادلوں سے نیچے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسٹروناٹس خلا میں گریوٹی کے بغیر تیرتے نظر آتے ہیں۔ سائنس اس بات کو خود ثابت کر رہی ہے کہ ہماری کائنات میں موجود پانی ہے، جیسے کہ حال ہی میں ناسا کے سائنسدانوں کی جانب سے ایک حیرت انگیز دریافت سامنے آئی ہے جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا کہ انہیں خلا میں ایک 140 کھرب سمندروں کے برابر تیرتا ہوا پانی مل گیا ہے، اور یہ پانی ایک بہت بڑے بلیک ہول کے قریب ہے جو ہمارے سورج سے تقریباً 20 بلین گنا بڑا ہے، اور ناسا کے مطابق پانی کا یہ ذخیرہ اس وقت سے خلا میں سفر کر رہا ہے جب کائنات بہت چھوٹی تھی، اور یہ دور دراز پانی کا ذخیرہ
ناقابل یقین حد تک بڑھا ہوا ہے، جس میں پانی کے تمام سمندروں سے تقریباً 140 کھرب سمندروں سے بھی زیادہ پانی موجود ہے۔ اور یہ دریافت واقعی حیرت انگیز ہے اور کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو ایک نیا رخ دیتی ہے۔ اور سائنسدانوں نے جو پانی کا ذخیرہ دریافت کیا وہ کائنات کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی موجودگی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پانی کائنات میں ابتدائی طور پر بھی موجود تھا، جو زمین تک پہنچنے کے کئی ارب سال بعد بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ پانی ایک ایکواسار کے گرد چکر لگا رہا ہے، جو ایک انتہائی طاقتور اور روشن نیوکلیئر توانائی کے مرکز پر مشتمل ایک پلانٹ ہے۔ اور یہ ایکواسار جو ہے 12 بلین نوری سال کے دوری پر واقع ہے، اور اس کے گرد موجود پانی کی مقدار زمین کے تمام سمندروں سے 140 کھرب گنا زیادہ ہے۔ اور اس پانی کے ذخیرے کا ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ کائنات میں موجود پانی کا وجود کسی بھی وقت کے دوران ہو سکتا تھا۔ اور اس دریافت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی کی مقدار صرف زمین تک محدود نہیں بلکہ یہ کائنات کے مختلف حصوں میں بھی موجود ہو سکتی ہے۔ اور اس سے سائنسدانوں کو یہ بھی امید ہے کہ کائنات میں ہم مستقبل میں کائنات کے دیگر حصوں میں بھی زندگی کی تلاش میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہ دریافت نہ صرف سائنسدانوں کے لیے ایک اہم تحقیقی مواد فراہم کرتی ہے بلکہ یہ ہماری کائنات کی تخلیق اور اس کے اجزاء کے بارے میں بھی نئے سوالات بھی اٹھاتی ہے۔ ابن ماجہ کے ابتدائی صفحات میں بھی آسمانوں پر 92 سمندروں کا ذکر ملتا ہے، اور ناسا کی اس جدید ریسرچ کے بارے میں اللہ نے 1400 سال پہلے تقریباً فرما دیا تھا کہ اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی پانی کے نیچے، عرش کے نیچے جو ہے نا پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہیں تھی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے فرما دیے گئے تھے، اور انہی معلومات کے بنا پر ناسا کائنات کے دور پلانٹس پر پانی کی تلاش میں ہے، جس سے معلوم کیا جا سکے کہ کیا ہماری زمین کے علاوہ بھی کہیں اور زندگی موجود ہے۔ اور قرآن و حدیث میں اس حوالے سے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ زمین کے اوپر مکمل کائنات پانی کی ایک لہر میں قید ہے، اور یہی پانی زمین پر اس وقت برسا تھا جب زمین ایک آگ کا گولا تھی، اور اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر زندگی کا آغاز کر دیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان اس زمین کے سمندروں کے پانی کا نہیں تھا بلکہ وہ کائنات کی کسی اور ڈائمنشن سے ہماری دنیا میں لایا گیا تھا۔ اور قرآن و حدیث کی یہ وضاحت ہم سب کے لیے عقل کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔